الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج پھر ہم نے جو آیات کے آخر میں اسماء الحسنہ آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، ان کا تعلق مضمون سے کیا ہوتا ہے، یہ جب تک ہمیں واضح نہ ہو اور ہم اس کو اچھی طرح نہ سمجھیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس آیت کا مفہوم ٹھیک نہیں سمجھا۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، نکالیں، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ہے سورہ الانعام کی آیت 17 اور 18، نکال لی آیت آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں کتنی صفات اللہ تعالیٰ کی اس 17 اور 18 دو آیتوں میں آئی ہیں؟ کتنی صفات؟ سر 4۔ اور کوئی؟ سر جی 3 نہیں؟ اچھا، جنہوں نے 4 بتائی ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں کہ کون کون سی ہیں۔ سر اللہ کل شیء قدیر، قاہر فوق عبادہ، الحکیم اور الخبیر۔ شاباش، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی صفات الہی یا اسماء الحسنہ بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا بتایا کہ پہلا ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، دوسرا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کا مکمل اپنے بندوں پر کنٹرول ہے۔ اور تیسری صفت ہے الحکیم، اور چوتھی صفت ہے الخبیر۔ بتی بند کر کے جاؤ ساری فالتو۔ اب آپ ذرا ایک چیز نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، تنگ دستی آئے، بیماری آئے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر یا بھلائی ملے، ان دونوں کیفیتوں میں اس کا دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ پہلی صفت فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدرت اسی کی ہے، اختیار اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے۔ نمبر 1، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر مکمل اس کا کنٹرول ہے، مکمل ان کے بارے میں ان کے جو حالت ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اس حالت کو دور کرنا بھی صرف وہ اس کا کنٹرول ہے، قاہر ہے وہ۔ تیسری بات، آپ کو جو تکلیف یا جو مصیبت پہنچ رہی ہے اس کی حکمت ہے، اس حکمت میں، اب ذرا بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو، اگر یہ تکلیف، یہ مصیبت مجھے پہنچ رہی ہے میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر وہ جو ہے وہ مجھے سوچنا چاہیے 100 دفعہ اور اپنی اس گناہ کو دور کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائش ہو، اور اللہ تعالیٰ اس تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے آپ کو صبر اور شکر، صبر تکلیف میں اور نعمتیں دینے میں شکر، یہ اس کی حکمت ہے اور یہ آپ کی آزمائش ہے۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے، اس میں انسان بالکل سمجھ لے، اگر میری غلطی نہیں ہے اور مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ
مجھے صبر کر کے میرے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اور خبیر، وہ ہر آن اور ہر لمحہ ہمارے اوپر جو بھی صورتحال ہے، تکلیف کی ہے، بھلائی کی ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو چاروں صفات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو توحید نفع و ضرر بیان ہوئی ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ ہے جو مصیبتوں، تکلیفوں یا انسان کو بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چار صفات بیک وقت ضروری اور ان کا بیان آ گیا، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ اب ذرا ایک آگے چلیے، سورہ حجرات کی بڑی زبردست آیت ہے، ہر آیت ہی زبردست ہے۔ یا ایہا الناس، خطاب کس سے ہے؟ پوری انسانیت سے۔ پوری انسانیت سے۔ انسان اب اللہ خطاب کر کے کیا فرما کیا رہے ہیں؟ ان خلقناکم من ذکر و انثی، کیا بات ہے! ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم کو پیدا کیا ایک آدم اور اما ہوا کی سے۔ تم سارے انسان جو ہو وہ کس کی اولاد ہو؟ حضرت آدم اور اما ہوا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے قبائل اور برادریوں کی شکل میں بانٹ دیا، کوئی اس قبیلے سے ہے، کوئی اس قبیلے سے ہے۔ یہ سارا کیوں ہے؟ اس لیے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ دنیا میں کہ تم اس قبیلے سے ہو، اس ذات سے ہو، یہ تمہاری پہچان ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ آپ سنیے اللہ تعالیٰ کیا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، اکرام والا کون شخص ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب یہاں آپ دیکھیں، یہ ایک ایسی، قرآن نے ایک ایسا اصول بیان کیا ہے جس نے جڑ کاٹ دی ہے۔ یہ جو انسانوں میں اونچ نیچ قبائل کی وجہ سے، برادریوں کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، ڈگریوں کی وجہ سے، بالکل اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس نے خود تمہیں یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ ہاں، جس چیز کا اس کو تمہارے بارے میں، تمہاری اللہ کے ہاں کیا عزت اور احترام ہے، وہ صرف ایک ہے، صرف اور صرف ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر! کتنا پیارا اصول! ہم دنیا کے لوگ آج مسلمان، میں فلاں ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، میں کوئی اللہ کے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے تمہیں خود دی ہے۔ تم اس قابل کب تھے؟ اللہ نے دے کے تمہیں امتحان میں ڈال دیا، لیکن معیار اس کو نہیں رکھا، معیار رکھا تقویٰ کو، کہ تم برائیوں سے بچ کر نیکیوں کس طرح کماتے ہو۔ تم جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک کر تم ان چیزوں پر کیسے حسن عمل کا مظاہرہ کرتے ہو جو اللہ نے حکم دیے ہیں۔ بڑا اہم آیات کا جو مضمون ہے، اس نے دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ کا سارا یہ جو دنیا کا نظام ہے نا، جس پہ آج ہم اتراتے ہیں، میری ڈگریاں، میرے عہدے، یہ تو امتحان ہے۔ ہاں، اگر تم میں تقویٰ ہے، ایک جھگی میں رہنے والے غریب ترین انسان میں تقویٰ ہے، تو اس سے اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے اس جج سے، اس بیوروکریٹ سے، اس جنرل سے جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ تو مومن کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی توفیق دی ہے، اور اس تقویٰ سے جو چیزیں انسان کے اندر بھلائیاں پرورش پاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو دو چیزیں ہیں اس آیت میں۔ پہلی چیز کہ نسل اور خاندانی غرور، کوئی چیز اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے، اس پر کاری ضرب لگائی ہے اللہ نے۔ اور
دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ تقوی اس کے اندر ہے۔ اچھا، یہ جو تقوی کا بندے کے اندر جب تقوی ہوتا ہے، بڑے غور سے سنیے بات کو، اگر میرے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ میں نافرمانی کروں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور میں نیکیاں کروں گا فرمانبردار بنوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا، اسی میں انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ جب معاشرے میں تقوی کی روش پر انسان چلتا ہے، وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ کے ہاں اس کے مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی سوال آیت حجرات کی آیت 13 کے بارے میں؟ تو دو صفات آئی ہیں، علیم اور خبیر۔ سر اس میں السلام علیکم سر، اس میں علیم اور خبیر کیا یعنی ان پچھلی آیت سے کیا یعنی لنک ہے، یعنی کہ ایک قبائل اور ایک برادریاں وغیرہ؟ قبائل اور برادریاں نہیں، انسانوں، وہ قبائل اور برادریاں انسانوں سے مل کے بنی ہیں نا۔ اب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں یہ بات چھوڑ گیا تھا۔ اب تمہارے اندر تقوی کتنا ہے؟ تم کس قدر اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہو؟ اس کے لیے کیا صفت ضروری ہے؟ علیم خبیر۔ علیم الخبیر، اس لیے یہ صفت یہاں آئی ہے کہ تم کتنے متقی ہو اس کا اللہ کو علم بھی ہے اور اس کو خبر بھی ہے۔ لہذا تقوی اختیار کر کے اور اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے متقی ہیں، کیوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی میں، نمازوں میں ہی نہیں، ہر عمل میں تم آپ کے اندر اس جذبے سے کرتے ہیں کہ میں ہر وہ عمل کروں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور میں ہر اس عمل کو چھوڑ دوں گا جو رب ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ، اور اس جذبے کے تحت آپ عمل ٹھیک ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ آپ کا اپنا معیار نہیں ہونا چاہیے، معیار اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ اور یہ جس قدر تم کر رہے ہو نا زندگی میں، اللہ کو اس کا علم بھی ہے اور اللہ کو تعالیٰ کو اس کی خبر بھی ہے۔ سر جی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ کیا بات ہے! اب اس تزکیے کے دعوے مت کرو، تزکیہ کر کے کرو جس طرح کرنے کا حق ہے۔ تزکیہ اس طرح کرو جس طرح تمہارے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، آپ سوچیں کہ ان صفات کے ساتھ جب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں تو کتنی بات واضح صاف ہو جاتی ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، اپنی بات کہنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ تھوڑی سی عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر اس کو استعمال کریں۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں آیت احزاب کی 1 تا 3 آپ کے سامنے ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، اتباع کر اس وحی کی طرف، اس وحی کی جو کس کی طرف سے ہے؟ من ربک، رسول اللہ اللہ من ربک، یہ تمہارے پروردگار آقا مالک کفیل نے یہ وحی بھیجی ہے۔ یہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اس نے یہ وحی بذریعہ نبی آپ کو بھیجی ہے۔ کس لیے بھیجی ہے؟ اتباع کے لیے۔ پوری محبت اور رغبت کے ساتھ اس کی پیروی کرو، اور جو کچھ کر رہے ہو نا، اس وحی پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے خوب واقف ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس وحی کا اتباع کرتے ہو یا نہیں۔ اچھا، اب اگر یہاں رک جائیں تو یہ نیکوکاروں کے لیے کیا ہے؟
جو اتباع وحی کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بشیر تبشیر خوشخبری سے بشارت ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور جو اس وحی کو چھوڑ کر پس پشت ڈال کر برائیاں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ آیت کیا ہے؟ تنبیہ ہے سر۔ تنبیہ انذار سے ہے، انذار ہے، تنبیہ نہیں ہے۔ تنبیہ چھوٹی سی ہوتی ہے کہ منع کر دیا، نہیں، یہاں بتایا جا رہا ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اپنے رب پر توکل کر۔ کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ اللہ تمہاری کارسازی کے لیے، وہ اللہ تعالی پر اعتماد، وکیل وہ ہوتا ہے جس پر اعتماد کر کے۔ دیکھیں ایک بات سمجھیں، وکیل قرآن میں اس کا مفہوم اور ہے، جو آج کل ہم وکیل، یہ وکیل دیکھتے ہیں نا، کہ جو بجائے وکیل کا اعتماد پہ پورا اترنے کے وہ پیسے بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لیکن عربی میں جو وکیل کا مطلب ہے کہ اس پہ آپ پورا اعتماد کر کے اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور آپ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسا وکیل ہے کہ وہ اس کام کو سمجھ کے مجھ سے بہتر اور میرے معاملات کو بہترین طریقے سے ہینڈل کرے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ایک آیا تعملون خبیرہ، پھر کیا آیا ہے بلا؟ دوسری صفت کیا آئی ہے؟ وکیل سر، توکل علی اللہ، توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کر، اسی پر بھروسہ کر، کام نیک کر، اس کا حکم مان، پھر چھوڑ دے نتائج اس کے اوپر، بہترین نتائج سے آپ کو نوازے گا۔ تعملون خبیرہ، توکل علی اللہ، وکفیٰ باللہ وکیلا۔ دیکھیں آیت کے اندر 3 صفات الہی آئی ہیں، لیکن کیا آیت کا مفہوم محدود ہے یا بڑا وسیع مفہوم ہے؟ بتائیں۔ وسیع مفہوم ہے سر جی، ہاں، بہت وسیع۔ وسیع ہے۔ بہت وسیع۔ یوخا، وہی کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، قرآن کے سارے ہدایت، تعلیمات، واقعات، قصے، سارے کے سارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ سر وہی وہی الہی، وہی الہی ہے۔ ذرا وسعتوں پہ غور تو کریں، ہدایت، تعلیمات، احکامات، قصص قرآن کے، قرآن میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکامات آئے ہیں وہ سارے کے سارے وحی ہیں، وہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہمارے لیے۔ کوئی سوال آیت حجرات کی 13 ہو یا ابھی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی؟ کوئی سوال؟ اب آپ کے لیے سوال آ رہا ہے۔ عجیب ذرا اوپر سے اٹھاؤ اس کو۔ بیٹا یہ اوپر جو اب سنیں، بڑی اہم آیت ہے، سورہ نساء کی 11 آیت۔ بھلا آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ یہ آیت کس بارے میں ہے؟ سر وراثت وراثت کے بارے وراثت کی تقسیم کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، کہ وراثت تقسیم کے بات پوری کیا کریں۔ ادھی پچھدی بات کر کے وراثت کے بارے میں تو 100 مسائل ہو سکتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کے بارے میں سر۔ آئندہ دھیان سے بات کیا کریں تاکہ آپ قرآن کے صحیح طالب علم بنیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ ہمیشہ آیت کا ٹھیک ٹھیک جو مضمون ہو، جو سوال ہو، اس کا ٹھیک جواب دیا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں
ایک بڑی اہم وصیت یعنی نصیحت کرتا ہے للذکر مرد کے لیے مثل حظ الانثیین دو لڑکیوں کا حصہ ہے، یعنی مرد کا ایک حصہ ہوگا اور عورت کا کتنا ہوگا اولاد میں؟ آدھا ہوگا سر. آدھا ہوگا. اگر عورت کا ایک ہے تو مرد کے کتنے ہوں گے؟ دو. دو. ویری گڈ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اگر دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں، فَلَهُنَّ تو ان سب کے لیے ثلثاً 1/3 ہوگا، ما ترکا جو اس نے چھوڑا ہے. کس نے؟ وہ جو مر گیا ہے اس اپنے وارثین کے لیے چھوڑا ہے. اگر اس کی 2 سے زائد بیٹیاں ہوں وَإِن كان ہاں تو ان کے لیے 1/3 ہوگا. اس وَإِن میں سر كانت 2/3 ہوگا. ثلثاً جزاک اللہ 2/3 سوری. وَإِن كانت واحدة اگر صرف ایک بیٹی ہو فَلَهَا نِصْفُ اور اس بیٹی کے لیے آدھا ہوگا. وَلِأَبْوَيْهِ اور اس کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور والدین سے میاں باپ کے لیے بھی اور ماں کے لیے 1/6 ہوگا. مما ترکا جو کچھ اس نے چھوڑا ہے. ان کان لہو ولد اگر اس کا کوئی بیٹا ہو فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ ہاں سوری یہ جو 1/6 ہے نا وہ ہے اگر ایک ہی بیٹی ہو. اچھا اب ان کان لہو ولد اگر اس کا بیٹا بھی ہو فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبْوَاهُ اور اچھا اگر ایک ہی بیٹا ہو تو وَوَارِثُهُ أَبْوَاهُ اور اس کے وارث ہوں گے کون؟ فَلِأُمِّهِ ثُلُث اس کی ماں کے لیے 1/3. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر اس کے اور بھائی بھی ہوں فَلِأُمِّهِ سُدُسُ تو اس کی ماں کے لیے 1/6 ہوگا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا یہ کب ملے گا اس کو 1/6؟ پہلے اس سے کیا ہوگا؟ جو اس نے وصیت کی ہے اس کو ادا کیا جائے گا. نمبر 1 او دین آباؤکم اور یا وہ قرض جو ان کے باپ کے ذمہ ہوگا. وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے. لا تدرون ایہم اقرب لکم تم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون قریب ہے. کس لحاظ سے؟ نفع نقصان کے لحاظ سے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے تمہارے اوپر. ان وراثت کی تقسیم کا جو اوپر سارا سسٹم بیان ہوا ہے وہ تمہارے لیے فرض ہے. اگر اس کو نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر اس فرض کو ٹھیک ٹھیک پورا نہیں کرے گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں نا اب یہی مسئلہ ہے. بہت بڑا گناہگار ہوگا. وہ جہنم میں ہوگا. یہ وہ گناہ ہے فرض کو چھوڑنا ایسا گناہ ہے کہ بندہ اس سے بچ نہیں سکتا اگر اس کی تلافی نہ کرے تو. اچھا اب آ گئی بات آگے جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما یہاں اس صفت کا کیا تعلق ہے اس پوری آیت سے کہ اللہ ہی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. سر جی علیم اس طرح ہے کہ اس نے جو یہ وراثت کے تمام احکامات ہمیں دے دیے اس کے بارے میں جانتا ہے اور دوسرا تمہارے دلوں کے بارے میں جانتا ہے. تمہاری جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اللہ کے حکم مطابق ہوتی ہے یا نہیں. اور حکیم کے یہ حکمت کے فیصلے ہیں اس کے یہ جو سب فیصلے اس نے کیے. یہ جو تو بات آپ کر رہے ہیں نا یہ عادی کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کرنے والی ہستی کون ہے؟ وہ علیم ہے تم علیم نہیں ہو. وہ حکیم ہے یہ فیصلے اس کی حکمت اور دانائی کے تحت ہوئے ہیں لہذا یہ پرفیکٹ ہے. تو یہ وراثت تقسیم کرنے والی ہستی کا علم کامل
اس لیے اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیا حصہ ملنا چاہیے. انسان کبھی یہ فیصلے نہیں کر سکتا، اور یہ فیصلے عین حکمت پر مبنی ہیں. تو یہی فیصلہ نہیں بلکہ قرآن کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اس علیم اور حکیم کا بنایا ہوا ہے، وہی ٹھیک ہے. دنیا آج جن مسائل سے دوچار ہے، آپ کا ملک جن مسائل سے میں پھنسا ہوا ہے اور بری طرح پھنسا ہوا ہے، اس کا وجود خطرے میں آ رہا ہے. ہم علیم اور حکیم کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہے. یہی پرفیکٹ ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، چاہے وہ یورپ کے ہوں چاہے امریکہ کے ہوں، وہ بالکل ان کے مقابلے میں ہیچ ہیں. کیوں؟ سر کہ جی علیم اور حکیم نے نہیں بنائے. سر جی میرے میاں ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. سر وہ میں عرض یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. اچھا سر جی، وہ میں جو آپ سے بات کرنی تھی نا، وہ میں اسی سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانی تھی. مجھے ایک دفعہ یہ یہاں ڈی آئی جی آفس جانے کا اتفاق ہوا نا، تو میں نے آپ کی بات کو ریلیٹ کرتے ہوئے بات ہے یہ. تو اس نے بتایا جی مجھے، میں نے وہاں گیا تو میں نے وہاں ایک صاحب کو میں ملا، تو وہ بتانے لگے کہ میں اس پورے ایریے کا انچارج ہوں، یعنی یہ جو پورا ایریا ہے نا اس کا میں انچارج ہوں. اور یہ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ یہ جتنے قتل ہیں ان کی مین وجہ، وہ صرف قتل کو ڈیل کرتا تھا. تو اس نے کہا جی کہ 99% قتل جو ہیں وہ وراثت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہوتے ہیں. میرے پاس ان کا ریکارڈ آتا ہے تو ہم اس کی ایک رپورٹ بناتے ہیں. تو 99% قتل جو ہیں وہ وراثت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے علیم و حکیم ذات ہے جس نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوں گے تو یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ جو بات بتا رہے ہیں نا کہ قرآن کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اصل میں بات یہ ہے، کاش کاش وہ انسانوں کو چھوڑیں، یہ مسلمان یہ بات سمجھتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جو مسائل ہیں وہ 90% اسی وجہ سے ہیں. بہن بھائیوں میں لڑائیاں، اس لیے کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اور یہ فرض ہے. کوئی حاجی، نمازی، کوئی جتنا بڑا ہو، جس نے مال کھایا ہے اپنی بہنوں کے حصے نہیں دیے، وہ اللہ کے ہاں عند اللہ مسئول ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا. قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم پڑھ کے اور سجا کے رکھ دیں. قرآن پہ پوچھا جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کہیں یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک، لافنگ سٹاک بنا دیا تھا. وہ چیز جو ہماری دکھوں اور تکلیفوں کا علاج ہے، جو ہمیں اللہ کی حدود میں رکھتی ہے. جب ہمیں عہدے ملتے ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، اسی کے قانون ہمیں حدود میں اندر رکھتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا، کہ جس کے تحت یہ آ رہا ہے کہ اس حکمت کے قوانین کو مان لو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بھلی ہو جائے گی. نیکسٹ. اچھا، اب ہم اسماء الحسنہ پڑھ رہے ہیں جی، اور آیت حامیم سجدہ کی 40 آپ کے سامنے ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، وہ لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کیونکہ تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، عمل تو بعد کی بات ہوتی ہے، پہلے نیت کرتے ہیں. تو نیت اور عمل دونوں سے واقف. اور اگر کسی کے دل میں کافر ہو، منافق ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو الٹے سیدھے معنی پہنائے. آپ مثال دے سکتے ہیں الٹے سیدھے معنوں کی کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ منافق اور کافر کیا الحاد کرتے ہیں؟
جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو اپنی پسند کے مطلب اس میں سے نکالتے ہیں، پسند کے مطابق میننگ بتاتے ہیں۔ آپ مثال دیں نا۔ جب مکے والوں کو کہا تھا کہ وہ داخل ہو تب آپ بڑے غور سے سنیں بات کو، جب تک آپ کے سامنے آپ مثال نہ دے سکیں اس کا مطلب آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ سر میں مثال دوں ایک، جی دیں۔ جیسے سورت بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دی ہیں نعمتیں وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، مفہوم بیان کر رہی ہوں، مگر تم پر حرام ہے مردار سور کا گوشت اور شراب اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی گئی ہو۔ تو ایک تفسیر میں تجرباتی طور پہ پڑھتی ہوں مختلف تفسیریں، تو اس کے نا لکھا ہوا حواشی میں کہ مگر اولیاء کرام کے نام پر دینا جائز ہے۔ آپ نے بڑی لمبی بات کی ہے اور بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے اندر آیت کے اندر یہ مضمون ہے ہی نہیں، وہ آپ ترجیح اس میں جب اس کی تفسیر کر رہے ہیں تو الحاد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اچھا میری بات سنیں آپ۔ اللہ یہ کرتے کیا ہیں جنرلی؟ آیت کا وہ حصہ جس میں ایک اور بیان ہوتا ہے حکم، اور اس کے آگے آیت میں اس کے بارے میں تفصیل ہوتی ہے، یہ تو اس تفصیل کو تو بیان نہیں کرتے، آیت کا وہ حصہ لے لیتے ہیں کہ حکم یہ ہے، پھر اندر اس کے اندر اپنی تفسیر گھسیڑ دیتے ہیں، اپنی تشریح گھسیڑ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے۔ بالکل آپ دیکھیں ہر آیت کے ساتھ یہ منافق اور یہ کافر یہی کرتے ہیں کہ سر جی وہ جو قرآن سے اتنا ٹکڑا لے لیا جو ان کی دلائل کے، جو ان کی تشریح ہے، اس ٹکڑا قرآن کا تشریح ان کی اپنی۔ سر جی اس لفظ لیتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، اس کے آگے پیچھے سے نہیں لیتے اور نہ ہی کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ مارو عورتوں کو جس طرح مرضی مارو اور چاہے ٹانگ بازو توڑ دو، وہ اس کی تفسیر میں یہ بھی لاتے ہیں۔ سر ایک اور مثال میں دوں۔ جی فرمائیں۔ سر جس طرح یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان میں آتی ہے، تو اس کو شب رات کا معنی دے دیتے ہیں۔ سر سورہ یونس میں فَلْيَفْرَحُ کو میلاد سے ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو ہمیں قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے، قرآن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے سمجھنا چاہیے، آپ کے عمل سے، صحابہ اور صحابیات کے عمل سے سمجھنا چاہیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آیت ممتحنہ کی 3۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قرآن پڑھیں نا آپ کو ہر چیز کی کتنی مجھے اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے میرا کیا تعلق ہونا چاہیے، قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں اولادوں کے پیچھے انسان کتنا دیوانہ ہو رہا، ساری جو پھڈے بازیاں کر رہا ہے، جو کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، بس وہ میری اولاد یہ بن جائے، حرام کھلا کے اس کو جہنم کا بنا دیتا ہے لقمہ۔ اب سنیں اس اولاد کے بارے میں، رشتہ داریوں کے بارے میں رب کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد۔ یفصل بینکم، وہ تم سے الگ کر دیے جائیں گے، تمہارے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، اس دن وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آ جاتا ہے ابھی، وہ کسی کام نہیں آئیں گے تمہارے قیامت کے دن۔ اور اصل کامیابی جو ہوگی وہ اللہ کا فیصلہ جو قیامت کے دن ہوگا۔ اگر جنت اللہ نے آپ کو آپ کے اعمال، ایمان و عمل کے معاملے میں دے دی ہے تو اس نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا۔
اولاد کو اگر آپ نے اس طریقے سے پالا ہے، ان کو بھی جہنم سے بچایا ہے، خود بھی جہنم سے بچے ہیں، تو بڑا فائدے کا سودا ہوگا۔ اور اگر تم نے دنیا میں اولاد کو، خدا کو بھلا کر اولاد کے پیچھے پڑ گئے، مال کے پیچھے پڑ گئے، تو پھر تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ اور یاد رکھو، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو، تمہاری نیت سے لے کر اس عمل کے ایگزیکیوٹ کرنے تک، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمام اعمال کو بڑی باریک بینی سے لطیف الخبیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں صفت کیسی اللہ تعالیٰ لایا ہے، اور انسان اگر اس کو سمجھ کے پڑھے تو پھر وہ اللہ کی حکم کی تعمیل کرے گا، وہ اللہ کی حکم کے خلاف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وہ اپنی جن اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے کام کی، وہ اولادیں قیامت کے دن جہاں اصل فیصلہ ہوگا، جہاں وہ برحق فیصلہ ہوگا، جو دائمی اور ابدی فیصلہ ہوگا، اس کے بعد یہ عارضی زندگی نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ آپ اگر یہ چیز دیکھیں نا، یہ جو واللہ تعملون بصیر، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر میرے دل میں نقش ہو جائے نا، اور میں اس کو اپنے ایمان و یقین کا حصہ بنا لوں، پھر میں بہت ساری برائیوں سے بچ جاؤں گا۔ ذرا دیکھتے جائیں۔ اچھا، آپ ذرا سورہ حشر کی آیت کو بڑے غور سے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ اہل ایمان سے۔ اور اس اہل ایمان میں آپ اور میں موجود ہیں نہیں ہیں؟ تو خطاب دراصل ہم سے ہے۔ پہلی بات، اتقوا اللہ، اللہ اکبر، کتنی تقوی کی ذرا دیکھیں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے برائیاں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، اس کی حدود کی پابندی کرو۔ اور پھر ذرا دیکھیں کیسی نصیحت، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ یہ لغد کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو اس کا مطلب ہے کل کے لیے، لیکن یہاں آیت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کے لیے جی، سر، آخرت کے لیے سر۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، آخرت کے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ، اور چاہیے کہ تم ضرور اس بات کو دیکھو، نفسن، ہر نفس اس بات کو دیکھے، ما قدمت لغد، کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کیوں؟ اصل کامیابی، قرآن اس کو الفوز المبین کہتا ہے، کہ وہ اصل جو بڑی کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں انسان کے حق میں فیصلہ آ جائے اور اس کو جنت مل جائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اس کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پہلے آیا تھا نا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر آیا آگے دیکھیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات کی پابندی کرو، اس کی حدود کی پابندی کرو۔ یہ تقوی جو ہے نا، یہ مومن کا دیکھ لیں۔ اچھا، اب آپ ذرا یہاں رک جائیں، آیت کو آگے بعد میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں، قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ملے گی ان کو جن کے دل میں تقوی ہوگا، یہ احساس ہوگا کہ ہم نے اللہ سے کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اچھا، یہ تقوی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو یہاں متقین سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں نا، تقوی تو ملے گا جب آپ اس قرآن پر عمل کریں گے، اس کے حلال و حرام کی پابندی کریں گے، اس کے
अवामर और नवाही की पाबंदी करेंगे तो आपको तकवा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कौन लोग हैं? एक तो वो बिल्कुल बात ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, आगे सारी मुत्तकीन की तारीफें आई हैं सूरह बकरा में। लेकिन ये तकवा जो है, अल्लाह ताला ने इंसान को ये तकवा कैसा उसके अंदर तकवे के हवाले से अल्लाह ताला ने क्या वो किए हैं इक़दामात। सर वो बंदा जिसको अच्छाई बुराई का एहसास होगा, तकवा होगा, वही हिदायत लेगा कुरान पाक से। शायद जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं होगा और उसको अल्लाह से डरते हुए काम हर करेगा और फौरन तौबा कर लेगा। आप फिर वो ये हरकत कर रहे हैं। असल में जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया और फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फुजूरहा व तक़वाहा, उसको गुनाहगारी और तकवा को बिल्कुल इल्हाम कर दिया। तो तकवा तो पैदाइश के वक्त अल्लाह ताला ने हमें लिए पसंदीदा बनाया है और उसी के फ़रोग़ के लिए फिर कुरान नाजिल हुआ है। और अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, नेकी और बदी की पहचान और नेकी से नफ़रत और बुराई, नेकी से मोहब्बत और बुराई से नफ़रत, ये इंसान के अंदर अल्लाह ने रख दी है रोज़े अव्वल से, और बुराइयां करता है तो फिर ये पहचान मिटती जाती है, मिटती जाती है। तो वत्तकुल्लाह देखें, एक आयत में 2 दफा, और कुरान में पता है कितनी दफा आया इत्तकुल्लाह? आपने कभी गौर किया है? कोई बता सकता है? यार 72, मेरा 72 या पता नहीं कितनी दफा आया। पता नहीं, की बात ना करे ना। ये बात आपकी ठीक है, बहुत दफा आया है, मोर देन 65 टाइम्स, 65 से ज्यादा मर्तबा ये बात बार कुरान कहता है अत्तकुल्लाह। अब देखें ना, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का तालिब इल्म अगर इसकी अहमियत को नहीं समझता तो फिर उसने कुरान पढ़ा क्या है? अच्छा, ये तो था तकवा और तकवा की ताकीद के बारे में। अब सिफत कौन सी लाई गई है? इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अगर तुम तकवे पे हो तो उसको बाखबर है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, और अगर तुम तकवा की रविश से हटे हुए हो तो तुम्हारे लिए इंज़ार है, तुम्हारे तंबीह है, वईद है, कि जो अल्लाह ताला वो हस्ती है जिसको पूरी तरह खबर है कि तुम जो है, जो कर रहे हो, वो तकवा है या नहीं। एक बात बड़े गौर से सुने और इसको समझें। ये जो तकवा है ना, यही मतलूब है इंसान के लिए, और कुरान भी तकवा के लिए नाजिल किया गया है कि हम पाबंदी करें कुरान के अहकामात की। इंसान को अपने अंदर जो, जिसे कहा गया है ना कि ये इंसान जो है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, कि इत्मीनान कल्ब जो है वो इंसान को अल्लाह के जिक्र से आता। और अल्लाह का जिक्र का हक कौन अदा करता है? मुत्तकी। क्यों? ये तकवा चाहता यही है कि हम अल्लाह ताला को हर वक्त जबान से भी याद करें और अमाल में भी याद रखें। बहुत अहम बात है। लिहाजा इस तकवे को अपने अंदर फरोग दें। कोई सवाल अल हशर की आयत 18 पर? सर, कहा जाता है ना कि खुश नसीब है वो लोग जिनके पास नसीहत के लिए बातेनी अमाल होते हैं। बातनी तो वो दिल में अल्लाह ताला के डाला हुआ खौफ, और तकवा भी दिल में है, ईमान भी दिल में है, तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक तो दिल से है। अगर आज
الحشر کی 18 کلیئر ہے. اچھا آپ میں سے وہ لوگ نہ بولیں جو عام طور پہ بولتے ہیں، ہاں دوسرے لوگ مجھے بتائیں کہ یہ آیت جو سورہ حشر کی 18 آئی ہے، اس کے بعد والی آیتوں میں کیا ہے؟ سورہ حشر میں 18 آیت کے بعد کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ اب آپ کو یہ مقام قرآن کے یہ مقامات جو ہے نا، اس کو تو آپ کو بھولنا ہی نہیں چاہیے اور آپ کو فوراً جواب دینا چاہیے تھا. جی اب دوسرے لوگ جواب دیں. جنت اور دوزخ کا وہ آ رہا ہے اس میں. چھوڑیں جی چھوڑیں. اسماء الحسنہ بیان فرمائے. جی اسماء الحسنہ زیادہ تعداد میں آتے ہیں. پھر صفات الہی، اسماء الحسنہ جو ہے نا، وہ اس سے صفات الہی جو ہے وہ زیادہ جامع لفظ ہے. کیوں؟ انہی صفات الہی کے تو تقاضے ہیں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو ہمارے پاس، ہمیں یہ پتہ رہے کہ اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون ہے. ہمیں یہ پتہ رہے قرآن سے تعلق قائم کر کے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. سر جی یہ 23 آیت ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام. نہیں 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 نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ ساری صفات جی 22 تا 24 میں آئی ہیں. جی اور اگر آپ کو یہ آیات یاد نہیں ہیں تو یاد کر لیں پورے مفہوم کے ساتھ، ان صفات کا مفہوم کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، آپ کا عمل میں کتنی استقامت آتی ہے. صفات الہی کو جب تک ہم ٹھیک طرح سے سمجھیں گے نہیں، ہمارا ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہوگا جتنا ان کا فہم کمزور ہوگا. ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا جب ہم صفات الہی کو پوری طرح سمجھیں گے. یعلم ما فی السماوات والارض. اچھا ذرا غور سے سنیے گا، سوال آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں، یعنی کائنات پوری کا علم ان کے پاس. پھر فرماؤ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور تمہارے بارے میں بھی جو تم چھپے کرتے ہو یا جو تم اعلانیہ کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی اس کو پورا علم ہے. یہ دونوں میں آپ تعلق کیا ہے بھلا؟ مجھے جلدی سے بتائیں. یعنی زمین اور آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ تم چھپ کے کوئی عمل کر سکتے. ظاہری بھی علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور باطنی بھی رکھتا ہے انسان دیکھیں کے میں اندر نے بھی. آپ سے جو سوال کیا ہے نا، پہلے طالب علم کے لیے نصف علم جو ہے وہ سوال ہے، کہ اس کا بالکل ٹھیک سوال جب کر لیتا نا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے مسئلے کو سمجھ لیا ہے. اب حل اگلا وہ آدھا کا علم تو یہ اس نے حاصل کر لیا کہ میرا مسئلہ کیا ہے. میں سوال اور کرتا ہوں، آپ جواب اور دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دو حصے ہیں، یعلم ما فی السماوات والارض، یہ ایک، اور اس کے فوراً بعد یعلم ما تسرون وما تعلنون. ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے معنی بتانے شروع کر دیتے ہیں. کبھی زمین آسمان کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تم چھپ کے کچھ گناہ کر سکو، اللہ کو پتہ نہ چلے. لیک صاحبہ یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. دیکھیں یہ بڑا آپ نے آسان ترجمہ کر دیا. پہلے بات کو سمجھیں.
کہ اللہ تعالیٰ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعتوں کا بیان ہوا ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ سماوات والارض یعنی پوری کائنات کا اس کو علم ہے۔ اگلا جو جملہ ہے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ مجھے جھنجھوڑا گیا، آپ کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اللہ کو صرف زمین و آسمان نہیں، وہ تمہارے دلوں کو بھی، ان اللہ علیم بذات الصدور، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اس کے اندر اگر کوئی اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے نکال دو، اس کا زبان سے بھی ذکر کرو، اس کا دل سے بھی ذکر کرو، اور اس ذکر اس کو یاد رکھو اپنے ہر کام میں۔ وہ صرف دنیا اور زمین و آسمان کا مالک اور عالم نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ تمہارا ہر عمل جو تم چھپ کے کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، مجھے آسمان و زمین سے اتار کے لے آتا ہے خود اپنے نفس کے اندر کہ دیکھو تم ذرا ہوش کرنا، وہ جو تمہارے سینے کے اندر باتیں ہیں، جو خیال اور وسوسے ہیں، وہی آپ کا بعد میں سنیں عمل انہی خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خیالات ارادہ بنتے ہیں، ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے، اور اسی کا حساب ہوگا، خیال کا بھی اور عمل دونوں کا۔ ایمان اور عمل صالح کا کہ بنیاد پر جنت میں جائے گا نا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس آیت کا خود میری ذات سے کیا تعلق ہے۔ یہ ہدایت میں اس وقت اخذ کر سکوں گا جب میں سمجھوں۔ اب میں نے قرآن کو پڑھا، کچھ یہودیوں کے بارے، وہ جی یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک دفعہ یہ علماء آتے تھے، اب تو ختم ہو گیا وہ شعبہ ہی، دعویٰ اکیڈمی میں تربیت کا ان کا ایک بڑا اچھا پروگرام چلا رہے تھے۔ وہ خواتین بہت صاحب علم بھی تھیں اور بڑی مخلص تھیں، عورتوں کے سیکشن میں اور مردوں کے سیکشن میں بھی بہت اچھے لوگ تھے۔ تو اس پروگرام میں علماء آتے تھے، تو علماء مجھے بھی موقع دیتے تھے دعویٰ اکیڈمی والے، تو میں جب ان سے کہتا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو وہ کہتے تھے غیر المغضوب علیہم جو ہے نا یہ یہودیوں کے لیے ہے، یعنی ہم تو گویا بھائی جو بھی مثل یہود کرے گا، آج ہم یہود سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ مغضوب ہوگا۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کے لیے آیت ہے، مسلمانوں کو تو آپ نے فارغ کر دیا، جو مرضی یہ کریں۔ اور ولدالین تو ان کا بیک وقت علماء کا، یہ تو عیسائیوں کے لیے ہے۔ اور جب میں ان سے کہتا اللہ کے بندو قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی مثل یہود ہوگا وہ مغضوب ہوگا، اور جو بھی مثل عیسائی ہوگا وہ ظالم میں سے ہوگا۔ تو قرآن کو ہم اپنی ذات کے لیے ہدایت نامہ سمجھیں، ہم فتوے نہ لگائیں اس سے نکال کے دوسروں پر۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو بتا دیا کہ چاہے تم عمل ظاہراً کرو یا چھپا کے کرو، جو اللہ تو وہ کچھ جانتا ہے جو تمہارے سینے میں وسوسے اور خیالات ہیں۔ کوئی سوال آیت سورۃ تغابن کی آیت کے بارے میں؟ سر ایک بات میں کہہ سکتی ہوں؟ جی ہو بروائے۔ سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہر آیت کے اینڈ پہ جو یہ آتی ہیں اللہ کی صفات، جی یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے سر، اسی لیے تو کہ یہ ہم لوگ سمجھیں قرآن کو، اور
سمجھنے کے یہ ہم لوگوں کے لیے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے سب کچھ، جو اس ہر آیت کے اینڈ پہ آتا ہے نا۔ یہ جو قاری پڑھ رہا ہے نا، یہ اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل بھی لیکچر صفات الہی پہ، تو آپ پانچواں چھٹا لیکچر ہے، وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اور انشاءاللہ اگلی آج ختم کر دوں گا، اور اب جب قرآن کی ہم پڑھیں گے تفسیر، تو انشاءاللہ جہاں یہ صفات الہی آئیں گی ہم اس کو کھول کے بیان کریں گے، اور آپ کو سمجھ بھی آئیں گی، کیونکہ ان 6-7 لیکچرز میں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات تو دراصل ہمارے لیے ہے۔ جی جزاک اللہ خیر سر۔ اچھا، اب آ جائیں زمر کی 7 آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ یہ جو کفر تم کر رہے ہو نا، اللہ اس کا محتاج نہیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تمہارے کفر سے۔ تمہارے کفر سے کس کو نشان پہنچتا ہے؟ خود تم ہی کو۔ یہ جب کفری حرکتیں کرتے ہو، تم اللہ اپنی فطرت کے خلاف چلتے ہو۔ فطرت میں تو اللہ نے کفر نہیں لکھا، فطرت میں تو اللہ نے تمہیں پہچان دے دی ہے اپنی بھی۔ اللہ نے ہماری پہچان کس طرح دی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الستُ بربکم، پہلا وہ عید جو اللہ نے لیا ہے ساری روحوں سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا ہاں۔ اچھا، اب یہ کافروں کو بھی ایک وقت آتا ہے کہ ان کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے خدا جو تھے یہ جھوٹے تھے۔ یہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب کافروں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ صرف رب کو پکارتے ہیں؟ سر موت جب کے تباہ وقت، ہونے جیسے لگتے۔ فرعون نے موت کے وقت کہا تھا کہ میں موسیٰ اور بس ہارون بس کی بس مدد بس کروں آگے مت بولیں۔ سر جی عدی بن حاتم، جب عدی بن حاتم کا جو واقعہ ہے سمندر میں جب وہ پھنس گئے، تو اس پر وہ جب طوفان بہت زیادہ بڑھ گیا تو سارے آپ ایک بندے کی مثال ٹھیک دے رہے ہیں۔ یہ بندہ جب اس کو ایسا حادثہ پہ موت سامنے ہوتی ہے، ڈوب رہا ہوتا ہے سر اس وقت، اسی لیے جو ان کے بیٹے تھے ابو جہل کے، حضرت اکرمہ، جب کشتی والے نے کہا، وہ بھاگ رہے تھے مکے سے، جا رہے تھے حبشہ، تو جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی والے نے کہا بھائی کسی کو اور نہ پکارنا، اللہ کو پکارنا۔ انہوں نے کہا، دل میں سوچا یہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں کیوں بھاگ رہا ہوں؟ اگر یہ کشتی بچ گئی میں سیدھا واپس جا کے۔ یہ ہے وہ موقع جہاں ہر کافر جب موت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اللہ جو وعد کیا تھا نا، وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے صرف۔ چیزوں کو قرآن کی نظر میں سمجھیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، پھر اللہ تو تم سے بے نیاز ہے۔ اس کو تمہارے کفر ہو یا تمہارا دین داری ہو، اس سے وہ محتاج اس کا نہیں ہے، وہ تو غنی ہے اپنی ذات میں۔ تم کفر کرو گے، جب حد سے بڑھو گے تو تمہیں ختم کر دے گا ایک کن کہہ کر۔ وہ محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو اس کے۔ کیوں کہ یہ کفر تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ اگر تم اسی کفر کی بجائے ایمان دے آؤ سچا پکا، تو پھر تم خود جنت میں جاؤ گے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ کفر کرنے والا اللہ کا انتہائی ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کفر جو کر رہا ہے اس کی دلیل نہ زمین نہ آسمان نہ اس کی اپنی ذات کے اندر، ابھی آپ کو عہد الست پڑھ چکے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَىٰ، اس کے باوجود جب کفر کرتا ہے تو اللہ کا سب سے ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔
وہ جو سمجھ اور بوجھ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ ساری صلاحیتیں دے کر اس نے تو تمہیں نیک فطرت پہ پیدا کر کے، تمہارے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ کر کے، تمہیں تمہاری روح سے الست کا عہد دے کر، اب تم یہ جب کر رہے ہو تو یہ تو صریح کفر ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتا، وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ آگے کیا پیاری بات ہے، وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر کرو، يَرْضَوْهُ لَكُمْ، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، پہلے راضی ہو کے کیا کرتا ہے پھر وہ جب شکر کا وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا وعدہ ہے رب العالمین کا۔ اچھا، اب ذرا میں ایک اور ترتیب سے یہ بات قرآن ایسی سورہ زمر کی، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، یہ تنبیہ ہے انسان کو، یہ انذار ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی انذار ہے، یہ بھی تنبیہ ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْهُ لَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے، کن کے لیے؟ شاکرین کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، آخرت میں کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، جتنے گناہ اس نے کیے ہیں اس کا بوجھ اس کو خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو گناہوں کی دعوت دی اور ان کی وجہ سے لوگوں نے گناہ کیے، یہ گانا بجانا، یہ میوزک، یہ وغیرہ وغیرہ، اس کا خود بھی عادی بنے، دوسروں کو بھی دعوتیں دی، اس کا بوجھ ان کا دوسروں کا بھی اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ گناہ کر لو جتنے مرضی ہے تم دنیا میں، یہ بھی اللہ نے اس کی اجازت کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو اجازت نہیں بلکہ اختیار، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو گناہ گار بنے چاہے تو نیک بنے، مرضی اس کی ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم نے پلٹ کے آنا کس کے پاس ہے؟ جس نے تم سے حساب لینا ہے، برے کاموں کا سزا دینی ہے، نیک کاموں پر اجر دینا ہے، تم نے اس رب کے پاس پلٹ کے آنا ہی آنا ہے۔ جب وہاں پہنچو گے فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا۔ کیوں آگاہ کرے گا؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس کو تو تمہارے دلوں کے راز بھی پتہ تھے۔ جس اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ہم سب آج ہمیشہ کے لیے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ میرے دل میں اگر نیکی کا بھی خیال اٹھتا ہے تو اس کو پتہ ہے، برائی کا خیال اٹھتا ہے تو بھی پتہ ہے، لہٰذا میں دل کو ٹھیک کروں، دل کو پاک اور صاف کروں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے آئے گی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ان کے اخلاق حسنہ کو پڑھ کے سمجھ کے آئے گی، تو میں اگر اس دل کو قرآن و سنت سے سیراب کر لوں تو انشاءاللہ پھر میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سوال، کوئی سوال آیت نمبر 7 جو زمر کی میں نے پڑھی ہے؟ اچھا، آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے بڑی محبت سے یہ ساری باتیں سنی، اور ہمیں قرآن اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے جو قرآن اور سنت مطالبہ کی ہے۔
اور یہ محبت بڑھے گی آپ کی جوں جوں آپ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اسماء الحسنہ کو سمجھیں گے۔ آج میں اس کو یہاں پر روک دوں گا، اور اب جب کل ہم سورہ رات جو چھوڑا سا وہاں سے شروع کریں گے، اور پھر جو آیت جس کے آخر میں اسماء الحسنہ یا صفات الہی آئیں گی اس کو وہاں ہم جوڑیں گے اس کے مفہوم سے۔ اور آپ بھی قرآن جب پڑھیں اور جس قرآن کی جس آیت میں آخر میں صفات الہی آئیں، آپ مہربانی کر کے اس کو اسی طرح سمجھیں تاکہ ہمیں قرآن کا حقیقی فہم جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہم شرح صدر ہو جائے، تاکہ اس کی سمجھ کے بعد ہی ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہمیں عمل میں بھی استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔